امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے تنوین کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تلاوت سماعت کی ہے۔ عام طور پہ جو تنوین ہے اور حرکات ہے، یہ دونوں اصطلاحات ہیں جو قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ عربی زبان کا قرآن پاک میں جو بھی لفظ ہے نا، اس کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی یہ حرکت موجود ہوگی، یا تو حرکات ہوگی یا تنوین ہوگی، کوئی حرف ان دونوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تیسری آپشن کیا ہے؟ سکون ہوگا۔ تو حرکات کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور تنوین میں ہم نے پڑھا تھا دو زبر زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر اس میں ساری بات آئی تھی کہ تنوین میں نون کی آواز آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دو زبر ہے تو وقف کی صورت میں اس دو زبر کو الف کے ساتھ بدلیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت وقف میں ہو تو اس کو ساکن کریں گے۔ حرکات و تنوین کی مشق، یہ جو آپ کے سامنے صفحہ کھولا ہے، اس میں انہوں نے مشق کروائی ہے کہ آپ تنوین کی بھی مشق کر سکتے ہیں، حرکات کی بھی، ہجے کرنا چاہیں تو بھی، اور اگر بغیر ہجے کے پڑھیں تو بھی۔ اب اس میں پہلی مثال آپ یہ دیکھیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دا دول زبر دن، آبا دن۔ اب اس بات کو نوٹ کریں کہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، با کے اوپر، دال کے اوپر دو زبر ہے، لیکن جب اسی لفظ کو ہم وقف میں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آبدا۔ بس یہ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح احدن ہے، یہ آخر میں دو پیش ہیں، وقف میں یہ ساکن ہو جائے گا، احد، اخذ، اذن، امر الی آخری۔ ایک بات کو سمجھیں کہ جب وقف کی صورت میں گول تا آ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نقطوں والی تا، گول، وہ گول تا جو ہا کی شکل میں ہے، کہ اگر آپ اس کے اوپر سے دو نقطے ختم کر دیں تو وہ ہا لگے، ایسی تا اگر وقف میں آ جائے تو وقف کی صورت میں وہ تا ختم ہو کر ہا بن جاتی ہے، اس کے دو نقطے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارارتن، تو کرامم بارارہ، وقف ہم کریں گے تو بارارہ، اس کو ہا پڑھیں گے۔ اتنی بات آپ نے سمجھی ہے۔ آج کے جو بنیادی سبق ہے اس میں ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، ایک ہے حرکات اور کھڑی حرکات، یہ بھی وہ علامت ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے۔ کھڑی حرکات کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یاد رکھیں اس کا نام تو زبر زیر پیش ہے، لیکن جس طرح زبر زیر پیش کو ہم جلدی پڑھتے تھے، اس کو جلدی نہیں پڑھنا۔ یعنی حرکات میں تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا، حرکات کو جلدی پڑھنا ہے، لیکن یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ عام طور پہ حروف مدہ کے حکم میں ہوتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس طرح حروف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، اور کس طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ ایسے ہی ہے جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ پہلے اوپر عبارت دیکھیں، اس عبارت میں ہے کھڑی حرکات تین ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں۔ اگر آپ مشق کریں گے تو اس میں ہم بھی بات کو دیکھتے ہیں کہ با کھڑا زبر با اور با الف زبر با، دونوں کی آواز بھی سیم ہے، اور دونوں کو ہم لمبا بھی ایک الف کی مقدار کر رہے ہیں، البتہ ان کی جو شیپ ہے ان میں فرق ہے۔ الف مدہ میں الف واضح ہوگا، لیکن جو کھڑا زبر ہے اس میں با کے اوپر ایک علامت لکھی جاتی ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ یا کھڑا زبر یا، را کھڑا زبر را، میم کھڑا زبر ما، یہ سارے اسی کے ہیں، کھڑا زبر کی پریکٹس ہے اس میں۔ اسی طرح آگے چلیں تو اس میں کھڑی زیر کی ہے، تو کھڑی زیر کی بتایا تھا کہ کھڑی زیر یہ یا مدہ کے حکم میں ہے، کہ جس طریقے سے یا مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، جیسے با یا زیر بی، اور با کھڑی زیر بی، سننے والے کو کوئی فرق نہیں لگے گا، لیکن جو شکل ہے ان دونوں کی الگ ہے، وہاں یا لکھی جاتی ہے، ادھر یا نہیں ہے، صرف با کے نیچے۔ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ عام طور پہ کھڑی حرکات کا پتہ نہیں چلتا، کبھی کوئی آدمی اس کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی اس کو حرکات کی طرح پڑھتے ہیں۔ تو بس یہ بات ہے کہ نام اس کا تو زبر زیر پیش ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر، لیکن اس کو لمبا حروف مدہ کے اعتبار سے کرنا ہے، یا کھڑی زیر یہ، را کھڑی زیر الی آخری۔ الٹا پیش میں یہ بات ہے کہ یہ جو الٹا پیش ہے یہ اصل میں واو مدہ کے حکم میں ہے، جس طرح با واو پیش بو اور با الٹا پیش بو، ان دونوں کو ہم نے ایک ہی طریقے سے پڑھنا ہے۔
ان کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا سبق کا کہ کھڑی حرکات ہیں قرآن پاک میں علامت استعمال ہوئی ہے. کھڑی حرکات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی پیش. کھڑا زبر بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، اس کو لمبا ایسے کریں گے جیسے الف کو لمبا کرتے ہیں، الف مدہ کو. کھڑی زیر یہ علامت ہے حرف کے نیچے ہوگی، اس کو ایسے لمبا کریں گے جیسے یا مدہ کو لمبا کرتے ہیں. الٹا پیش جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حروف مدہ میں جو واو ہے اس کے حکم میں ہے. تو اس کو ذرا دہرائیں آپ، چل آگے چلتے ہیں.